پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اقرأ القرآن۔ سارے تجربات کرنے کے بعد نتیجہ یہی ہے، شیطانوں کے اثرات سے گھروں کو بچانا ہے، گھروں کو آباد کرنا ہے، نیکیوں کے ساتھ قرآن کھول لو۔ سورہ البقرہ کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے، باعث اولاد میں برکت، اپنی جان میں برکت، زندگی میں صحت میں برکت، آنکھوں میں، کانوں میں، دل میں برکت، رزق اور روزی میں برکت، اس گھر، اس مکان، اس دکان میں برکت۔ اس قرآن سے دور ہو جانا شرمندگی، حسرت ہے۔ لا تستطيعها البطلہ، بڑے سے بڑا جادوگر، بڑے سے بڑا سرکش جن اور شیطان سورۃ البقرہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تمہیں مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ڈپریشن ہے، گھٹن ہے، سانس بند ہوتا ہے، دل میں بندش آتی ہے، گھٹن آتی ہے، دباؤ ہوتا ہے۔ لا تستطيعها البطلہ، یہ ساری باطل چیزیں جو شیطان مومن کو پریشان کرتا ہے، یہ شیطان کے سارے حربے دور ہوں گے، ناکام ہوں گے جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے۔ اللہ قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود قرآن پڑھیں، گھروں میں خود قرآن کھولیں۔ جس طرح خود کھانا کھاتے ہیں، اپنے جسم کے لیے، اپنی روح کو غذا دینا چاہتے ہیں، گھروں کا سکون چاہتے ہیں، فائدہ تب ملے گا جب قرآن خود پڑھیں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب، جمعے کا موضوع پھر سن لیں، قرآن عظمت والا۔ قرآن جو اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی عظمتیں عطا کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کا ذکر اللہ کے سامنے عرش پہ ہوتا ہے۔ صحابہ میں سے قرآن کے بہت بڑے قاری، ہر وقت قرآن پڑھنے والے، اپنا وقت قرآن کی تلاوت پہ لگانے والے، نام ہے ابی بن کعب، کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرا موضوع اس موضوع کے مطابق حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے عرش پہ۔ جناب ابی بن کعب بیٹھے تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، کہا ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن۔ ابی، آسمان سے جبریل آئے، جبریل نے آ کے مجھے اللہ کا پیغام سنایا۔ اللہ کا پیغام کیا تھا؟ اللہ نے عرش پہ تیرا نام لیا ہے، اے نبی۔ ابی قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ نے فرشتوں کے سامنے تیرا نام عرش پہ لیا ہے، نام لے کے کہا ہے اے میرے نبی ابی کو قرآن سنائیں۔ ابی قرآن سنے گا، اور سنائے گا کون؟ امام کائنات صلی اللہ۔ جناب ابی خوشی سے حیران ہو گئے۔ اللہ سمانی لک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا نام لیا گیا ہے؟ جبریل پیغام لے کے آئے، اشارہ کیا یا میرا نام لیا؟ کہا اللہ سمانی لک۔ ابی، جبریل نے نام لے کے کہا ہے اور پیغام دیا ہے کہ یہ نام اللہ نے عرش پہ لیا ہے۔ عرش پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ابی کے سامنے میرے نبی قرآن پڑھیں۔ فجعل ابی یبکی، کتنی دیر تک جناب ابی کی آنکھوں میں آنسو رک نہیں رہے تھے، روتے جا رہے ہیں کہ قرآن کی محبت کا نتیجہ یہ ملا ہے۔ جبریل نام لینے کے لیے آیا ہے کہ اللہ نے عرش پہ نام لے کے کہا نبی ابی کو قرآن سنائیں۔ کس وجہ سے؟ ابی کا تعلق کس چیز کے ساتھ تھا؟ فجعل ابی یبکی، نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، ابی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک کے زمین پہ گر رہے ہیں۔
صحابہ پوچھتے ہیں ابئی رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں یاد آ گئی یا باپ فوت ہوا وہ یاد آ گیا؟ کہا رونے کی وجہ یہ ہے، کہاں مدینے کی گلیوں میں رہنے والا یہ گناہ گار ابئی بن کعب، مجھے مدینے میں کوئی نہیں جانتا، اور اللہ فرشتوں کے سامنے عرش پہ میرے نام لیتا ہے کہ میری نسبت اس عظمت والی کتاب کے ساتھ ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قرآن بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے، اپنے صحابہ سے فرمایا تھا جس کی تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ قرآن اترتا ہوا دیکھے، قرآن اس انداز میں سنے جس انداز میں جبریل لے کے آتے ہیں، پھر وہ عبداللہ بن مسعود کا قرآن سن لے۔ آسمان سے جبریل آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے صحابی عبداللہ بن مسعود کا نام عرش پہ لیا ہے، اور نام لے کے فرشتوں کو کہا ہے میرے نبی کو جا کے کہے، نبی ممبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں اور نیچے بیٹھ کے عبداللہ قرآن سنے گا۔ جناب عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو آئے، میرا نام عرش پہ، جبریل نے میرا نام لیا؟ کہا ہاں، فرشتوں کے سردار عظمت والے فرشتے نے تیرا نام میرے سامنے لیا اور پیغام دیا کہ یہ نام اللہ نے عرش پہ لے کے کہا کہ نبی عبداللہ کے سامنے قرآن پڑھیں۔ اگر عبداللہ بن مسعود کا نام اللہ عرش پہ لیتا ہے، جبریل اس نام کا پیغام لے کے زمین پہ آتا ہے، نسبت کس کتاب کے ساتھ تھی؟ نسبت میں پوچھتا ہوں کس کے ساتھ تھی؟ نسبت قرآن کے ساتھ تھی۔ جبریل نام لے کے آتا ہے، فرشتوں کے سامنے تذکرے ہوتے ہیں، عرش پہ ذکر خیر ہوتا ہے۔ جس نبی کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے، ساری کائنات کا امام بنایا ہے، اس نبی کو کہا گیا آپ قرآن پڑھیں گے اور قرآن سے محبت کرنے والا قرآن سنے گا۔ اور یہ پیغام عرش سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے؟ کہ ان صحابہ کی محبت تھی، ان صحابہ کے نام جبریل لے کے آتے ہیں، ان صحابہ کا ذکر خیر عرش پہ ہوتا ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک ان بندوں کے نام عرش پہ لیتا ہے۔ کس کتاب کی نسبت کی وجہ سے؟ قرآن کی نسبت۔ تو جوڑنی چاہیے کہ نہیں؟ بے وفائی ختم کرنی چاہیے یا نہیں؟ جو ماضی میں ہوا اس کو چھوڑیں، اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ قرآن سے تعلق جوڑیں، ایک آیت پڑھیں روزانہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھ لیں روزانہ پڑھیں، ایک صفحہ پڑھ لیں روزانہ پڑھیں، رات کو نیند نہ آئے قرآن کی تلاوت کے بغیر۔ اگر پڑھنا نہیں آتا، استاد موجود ہیں، امام صاحب خدمت کے لیے موجود ہیں، قرآن کی تعلیم دینے والے ساری زندگی اسی کام کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ ان پہ تنقید کرنے سے وقت نکالیں، قرآن پڑھنے پہ وقت لگائیں۔ ان کی خامیاں ڈھونڈنے سے وقت نکالیں، قرآن پڑھنے پہ وقت لگائیں۔ یہ موجود ہیں، ہم حاضر ہیں، ایک آیت سیکھنا چاہتے ہیں آئیں، ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وفاداری جوڑیں قرآن کے ساتھ۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں مفتاح حیات القلب، میری ماں اور بہنوں، دل کی بیماریاں بڑی عام ہیں، دل گھٹتا ہے، دل پہ دباؤ آتا ہے، سانس بند ہوتا ہے، دل میں غم، ہم، پریشانیاں بندے کو مار ڈالتی ہیں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں اللہ دل کو ہر طرح کے غم اور گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ تدبر القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے اور سمجھ کے پڑھتا ہے، اور قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن سمجھنا بھی ہے، بچوں کو ترجمہ پڑھانا بھی ہے۔ امام ابن رجب فرماتے ہیں اعظم ما تحصل به محبت اللہ تعالی، جس چیز کے ساتھ بندے کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے۔ کس کی محبت؟ کہ ہر وقت سوچ میں اللہ، دل میں اللہ، خیالوں میں اللہ، ہر وقت بندے کا دل اللہ کی طرف لگا رہتا ہے۔ یہ چیز ملتی ہے
تلاوت القرآنی وخصوصاً مع التدبری، بندے کا دل ہر وقت اللہ کی محبت میں مگن اور گم رہتا ہے جب بندہ قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھیں سمجھ کے، مشکل نہیں ہے، مشکل 500 روپیہ خرچ کریں، قرآن کا بہترین اردو ترجمہ مل جاتا ہے، اپنے بیڈ روم میں رکھیں، روزانہ ایک آیت سمجھ کے پڑھ کے سوئیں۔ جب قرآن سمجھ کے پڑھیں گے اللہ دل کو کھلا کرے گا، غنی کرے گا۔ یہ دل کی گھٹن، یہ ڈپریشن قرآن سمجھ کے پڑھنے سے اللہ دور کر دیتا ہے۔ اور امام ابن قیم فرماتے ہیں فقراءۃ القرآن بتفکر خیر من قراءتہ، اگر کوئی بندہ پورا قرآن پڑھ لے، کوئی بندہ پورا 30 پارے پڑھ لے، ایک بھی آیت کا معنی نہیں آتا، اس سے بہتر یہ ہے بندہ ایک آیت پڑھے لیکن سمجھ کے پڑھے، قرآن سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن امام فضیل بن عیاض کہیں رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انما نزل القرآن لیعمل بہ فاتخذ الناس قراءتہ۔ فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے قرآن اتارا کس لیے؟ بندہ اس کو سمجھ کے پڑھے پھر اس پہ عمل کرے۔ لوگوں نے سمجھنا عمل کرنا چھوڑ دیا، اب کیا رہ گیا؟ میں نے اعتکاف میں 10 قرآن پڑھے، میں نے 20 پڑھے، میں نے 30 پڑھے، قرآن کیا کہتا ہے یہ نہیں پتا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، قرآن حکم کس بات کا دیتا ہے یہ خبر نہیں ہے۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں قرآن آیا تھا کہ بندے سمجھ کے پڑھیں، لوگوں نے سمجھنا عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے رحمتوں کے دروازے بند کر دیے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام شابی فرماتے ہیں من قرأ القرآن لم یخرف، جو بندہ ساری زندگی پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، چاہے یہ 200 سال کا بھی ہو جائے، اللہ اس کو کبھی دماغ خراب کر کے موت نہیں دے گا۔ قرآن پڑھنے والا اگر 200 سال بھی عمر ہو، اللہ اس کا حافظہ، اس کا ذہن بالکل صحیح سلامت رکھے گا۔ ابقى الناس عقولا قراءۃ القرآن، اگر دنیا میں کسی کا دماغ زندہ ہے، دل زندہ ہے، اگر کسی بندے کی عقل ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ پاگل نہیں ہوا، آخری عمر تک اس کے ہوش و حواس ٹھیک تھے، تو یہ وہ بندہ ہے جو لگاتار زندگی میں قرآن پڑھتا رہا، کبھی عقل خراب نہیں ہوگی، کبھی یہ پاگل پن کی موت نہیں مرے گا، ایمان کے ساتھ کلمہ خیر کہتے ہوئے زبان سے اللہ کی رضامندی کا بول بولتے ہوئے مرے گا، چاہے 300 سال بھی عمر ہو جائے، کبھی پاگل پن کی موت نہیں مرے گا۔ کون؟ جو زندگی میں قرآن پڑھتا رہا۔ اور فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کا دل قرآن کے ساتھ نہ لگے، جس کا دل قرآن کے ساتھ نہ لگے، فلم پہ دل لگے، موبائل 4 گھنٹے پکڑا ہے، بڑا دل لگا ہے، قرآن ایک صفحہ پڑھا ہے، جی تنگ آ گیا ہے۔ فضیل بن عیاض فرماتے تھے جس کا دل قرآن کے ساتھ نہیں لگتا، اللہ اس کے دل کی پریشانی، خوف، ڈپریشن کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ قرآن سمجھ کے پڑھیں۔ عرب کے علماء شیخ صالح فوزان کہا کرتے تھے بچوں کو قرآن سمجھ کے پڑھاؤ، بہترین استاد رکھو، بہترین تنخواہ دو، استاد خوش ہو کے بچوں کو قرآن سمجھائے، بچوں کے عقیدے عمل ٹھیک ہوں۔ اگر بچے والدین کے نافرمان ہیں، سب سے بڑا قصوروار والدین ہیں کہ بچوں کو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھایا۔ قبل ان تحفظهم يحفظون القرآن ويطوفون القبر، شیخ صالح فوزان فرمایا کرتے تھے جب بچوں کو قرآن حفظ کرواؤ گے، قرآن حفظ کرواؤ گے، قرآن سمجھ کے نہیں پڑھاؤ گے، پھر یہ بچہ حافظ قرآن بھی ہوگا اور جا کے قبر پہ سجدے بھی کرے گا۔ اگر 30 پارے اس کو یاد ہیں
لیکن کسی ایک پارے کا ترجمہ نہیں آتا، پھر یہ بچہ والدین کا گستاخ اور نافرمان بنے گا، پھر یہ حافظ قرآن ہوگا، قاری قرآن ہوگا، استاذ القرآن ہوگا، حفظ کی کلاس بھی لے گا اور رات کو ڈاکے بھی ڈالے گا، رات کو چوریاں بھی۔ یہ نتیجہ ہے کہ بچہ حافظ تھا، قرآن سمجھا نہیں ہے۔ اگر 30 پارے یاد ہیں، قرآن سمجھا نہیں، یہ حافظ قرآن بے نمازی ہوگا، یہ حافظ قرآن کرپٹ ہوگا۔ اگر حافظ قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھایا جائے، یہ بہترین باعمل نیک مسلمان ہوگا۔ اور ہمارے استاد پروفیسر یاسین ظفر صاحب فرمایا کرتے ہیں، بچے کو صرف قرآن حفظ کروانا یہ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے اگر بچے نے قرآن حفظ کیا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھایا جائے، یہ چلتا پھرتا قرآن نظر آئے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے اور سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری چیز، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایک مقدمہ آئے گا، اللہ کی عدالت میں مقدمہ آئے گا، اور مقدمہ دائر کرنے والے، پٹیشن دینے والے، درخواست اللہ کی عدالت میں رکھنے والے، شکایت لگانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ کیا شکایت لگے گی؟ وہ نوجوان بہن یا میرا بھائی جس کے پاس 24 گھنٹے موبائل موجود رہتا ہے لیکن پورا سال قرآن نہیں کھولتا، وہ کان کھول کے سن لے۔ جس کے 24 گھنٹوں میں قرآن کی تلاوت کے لیے 24 سیکنڈ بھی نہیں ہیں، وہ بہن بیٹی نوجوان کان کھول کے دل تھام کے سن لے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ کی عدالت میں امام الانبیاء شکایت لے کے آئیں گے، کیس لے کے آئیں گے، مقدمہ لے کے آئیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے، میری امت کے لوگوں نے اس قرآن سے بے وفائی کی تھی۔ اللہ پوچھ ان سے۔ فیس بک کے لیے ٹائم تھا، موبائل کے لیے ٹائم تھا، وقت برباد کرنے کے لیے وقت تھا۔ ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، سلیبس سے نکال دیا، ٹائم ٹیبل سے نکال دیا، شیڈول سے نکال دیا، سارا دن، ساری رات ایک آیت بھی نہیں پڑھتے تھے۔ کون کیس کرے گا؟ میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، کہیں اس کیس میں ہم فریق تو نہیں بن رہے؟ نبی کی شکایت، نبی کا شکوہ، نبی کا مقدمہ کہ میری قوم نے برکت والی کتاب سے منہ موڑ لیا تھا۔ قابل قدر بہن بیٹیوں، اس مسجد میں بیٹھ کے جائزہ لے لو، کہیں یہ نبی کی شکایت ہمارے خلاف تو نہیں لگ رہی؟ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ پیغمبر علیہ السلام کو دکھایا گیا جہنم کی نہر ہے، اس نہر میں جو پانی ہے وہ خون ہے، جہنمیوں کا ریشہ اور پیپ ہے، لوگ اس میں غوطے کھا رہے ہیں۔ نہر کے کنارے پہ بڑے بڑے سر کے سائز کے نوکیلے پتھر لے کے فرشتے کھڑے ہیں۔ اگر غوطے کھانے والا کنارے پہ آ کے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے پہ کھڑا فرشتہ زور سے پتھر اس کے سر میں مارتا ہے، یہ پھر غوطے کھاتا ہے۔ پوچھا گیا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ سر سے خون جاری ہے، ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، آنکھیں خون سے چور ہیں، تھوڑی سے خون بہہ رہا ہے، نہر میں غوطے کھا رہا ہے، یہ کون ہے؟ الذی یاخذ القرآن فیرفضہ، یہ بد نصیب وہ بندہ ہے جس نے قرآن پڑھا تھا، یاد کیا تھا، پھر نالائق قرآن کا غدار بن کے قرآن بھول گیا تھا، یا قرآن سمجھا تھا، قرآن کے احکامات کو جانا تھا، سیکھا تھا، پھر کہا خیر ہے کوئی بات نہیں، قرآن کے خلاف چلا تھا، ساری زندگی اللہ اس کو جہنم کے اندر خون اور پیپ کی نہر میں غوطے لگا کے ہر روز مارتا رہے گا، پھر زندہ کرے گا، اسی طرح یہ گندی اور کمینی موت مرے گا اور زندہ ہوتا رہے گا۔
جس نے قرآن سے کیا کیا؟ بے وفائی کی تھی۔ آج میں اپنا اور آپ اپنا کردار دیکھیں قرآن کے ساتھ۔